ترین ہستیاں یہ 14 معصومین ہیں. مجمع رہے گا میرے ساتھ؟ بہت دیر سے میں بھی بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں. مجمع میرے ساتھ اگر تھوڑی سی زحمت کرے گا چلتے رہیں گے. میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے مشترک مجمع ہے، شیعہ سنی مجمع ہے. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ، توجہ سے سنیے میرے جملوں کو، اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کو چنتا ہے، رسول اللہ چنتا ہے، وہ نصب کرتا ہے، وہ بعث کرتا ہے. عربی کے الفاظ استعمال کرو تاکہ جملہ قرآن کریم ہر چیز پہ قرآن کی دلیل ہے. اللہ بعث، ارسال، رسول بھیجنا، ارسال کرنا، کسی کو رسول بنانا، نبی بنانا، یہ اللہ کا کام. بے شک بے شک. کبھی بھی اجماع کے ذریعے رسول نہیں بنایا جا سکتا. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ سارا، کچھ لوگ پہنچ گئے. اجماع کے ذریعے، کنسنسس کے ذریعے رسول نہیں بنتے، چنے جاتے ہیں. جب رسول نہیں بنایا جا سکتا تو رسول کا جانشین اجماع سے کیسے بنایا جائے؟ غور سے میرے سارے جملوں پہ غور کیجئے گا. حضرت گرامی اسی محبت سے تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا. تو اب اللہ، رسول اللہ بناتا ہے، نبی اللہ بناتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مبعوث کرتا ہے، وہ اپنے مرسلین کا انتخاب کرتا ہے، وہ نصب کرتا ہے، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، وہ بناتا ہے. سارے انبیاء مرسلین کے جانشین اللہ نے بنایا. سارے تھوڑی سی توجہ کر لیں. اللہ نے کہا اے آدم اپنے سارے کے ساری نسل کو بتا دیجئے، بیٹے بیٹیوں کو بتا دیجئے آپ کا جانشین، آپ کا وسیع شیس نبی ہے. جناب شیس سے اللہ نے کہا اپنا جانشین بتا دو، اللہ نے چنا. مجمع کی توجہ، جناب نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا نوح بیٹوں کو، بیٹیوں کو، باقی جتنے بھی بچے ہیں بتا دو آپ کے جانشین ہے سام. جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آپ کے جانشین ہیں اسماعیل و اسحاق. اے اسحاق اپنی اولاد کو، بستی کو، سب کو بتا دیجئے آپ کے جانشین ہیں یعقوب. اے یعقوب بتا دیجئے آپ کے جانشین ہیں یوسف. یوسف آپ بتا دیجئے آپ کے جانشین ہیں ایوب. چاہے نبی ہو چاہے غیر نبی، اگر جانشین اللہ نے چنا ہے سارے مرسلین کا تو پھر رسول خدا کے جانشین اللہ نے امت پہ کیوں چھوڑ دیے؟ میں نے ایک علمی موضوع لیا ہے، مجمع مشترک ہے، میں کچھ اور مطالب لایا تھا، یہاں پہ آنے کے بعد میں جملے پیش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی سارے انبیاء مرسلین کے جانشین اللہ نے چنے. قرآن کی آیت ہے وَلَن تَجِدُ فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ. جب سارے انبیاء کے جانشین اللہ نے چنے تو رسول خدا کے جانشین کیسے اللہ صحابہ پہ چھوڑ سکتا ہے؟ جتنا بھی رتبہ اور مقام ہو صحابہ کرام کا، انہیں رسول خدا کے جانشین کے چننے کا کوئی حق نہیں. سارا مجمع نہیں ہے ابھی بھی. شاید آپ بہت دیر سے بیٹھے، سردی بھی ہے اور اتوار کا دن تھا. تھوڑی سی اور توجہ کر لیجیے گا، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. میرے تمام بھائی اس کو غور سے سن لیجیے گا. عزیزان گرامی اللہ نے سارے کے سارے انبیاء کے جانشین چنے. جب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا وہ تبلیغ کر دیں، پہنچا دیں. غدیر خم میں تو رسول خدا نے کہا ممبر بناؤ. سبحان اللہ. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ مکے سے لے آئے. آپ نے فرمایا نہیں، مکے کا ممبر نہیں چاہیے، یہی ممبر بناؤ. کہا اگر آپ کہیں تو مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے، وہاں سے لے آئے. کہا نہیں مجھے مدینہ کا ممبر بھی نہیں چاہیے، میں بتاتا ہوں یہاں ممبر کیسے بنانا، پالانوں کا ممبر بناؤ. ابھی بھی سارا مجمع نہیں، کچھ میرے بھائی کچھ میرے بچے پہنچ گئے. پیغمبر نے کہا یہیں پہ پالانوں کا ممبر بناؤ. وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے، وہ وارث ممبر.
توجہ فرمانے نہیں ہے. दोनों हाथ उठा के दोनों हाथ उठा दिए सबने. अली आके, अली आके, अली आके, अली आके. जानशीन वाह वाह. कितने? न 3 न 4 न 5 न 6. कुछ लोग पहुंच गए, बाकी इंतजार में मैं पूरा लिख के दूं. स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं है, पहुंच जाइएगा. जनाब मूसा ने फरमाया मेरे 12 जानशीन, और अगर अली रजा रिजवी की ना मानो तो खुद यहूदियों से पूछ लो. यहूदी बताएंगे हम 12 को मानते हैं. अभी भी सारा मजमा नहीं है. जनाब पाकिस्तान में यहूदी नहीं है लेकिन क्रिश्चियन बिरादरी है. तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जब जाने लगे कि भी मुझे उठा लिया जाएगा आसमान पे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा उम्मत को बता दूं अपनी, मेरे भी 12 जानशीन. अभी भी सारा मजमा नहीं है. कितने? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे भी 12. जितने अंबिया ने जब भी अल्लाह ने कुरान में बताया या अंबिया ने बताया मेरे कितने जानशीन, तो हमेशा फरमाया 12. बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितने अंबिया ने जहां पे भी फरमाया हो, चाहे कुरान में चाहे हदीस में, हमेशा कहा 12. रसूल खुदा ने फरमाया, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में भी है. सही बुखारी में 1 रिवायत, सही मुस्लिम में 7 रिवायत. सही बुखारी में 12 रजुलन, 12 मर्द जानशीन होंगे. नहीं है लो, 12 रजुलन, 12 मर्द, 12 मर्द. अभी भी मर्द समझना है तो खैबर चलिए. आप पहुंच रहे हैं? मेरे बहुत से भाई पहुंच गए. तो सही बुखारी में 12 रजुलन, सही मुस्लिम में 7 रिवायात हैं. 5 में आया 12 खलीफतन, 1 में 12 रजुलन, और 1 रिवायत में 12 अमीरन. लेकिन है 12, और हमें कहा जाता है 12 ये 12 वाले हैं. सारे अंबिया के 12 तो पैगंबर के 12 क्यों नहीं? जो पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे उन्हें मैं पूरा स्पेलिंग करके बता रहा हूं. तो हबीब खुदा ने फरमाया मेरे भी 12 होंगे. कहाँ पे है? सारी किताबों में. शिया सुन्नी सब उलमा ने लिखा है. सही बुखारी तक में लिखा है कि 12 होंगे. तो बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये 12 कौन होंगे? मैंने कहा था ना पूरा स्पेल आउट करके बताने के लिए. इधर गिरामी जनाब सरवर कायनात ने सहाबा ने सवाल किया, या रसूल ये 12 कौन होंगे? आपने एक मर्तबा सारे सहाबा को देखा कि अव्वलहुम अली, उनमें पहला अली है, व आखिरुहुम महदी, उनमें आखिरी इमाम महदी अलैहिस्सलाम. इधर गिरामी सरवर कायनात ने तफसील से नाम बताया, कुन्नियत समय. तवज्जो कि मैं सारे मजमे की तवज्जो रहे. तो सरवर कायनात ने हनफी बुजुर्ग है, बड़े बड़े जलील कदर, ये नाबियुल मवद्दा हमारे आलिम नहीं है. तो तमाम किताबों में हमारे उलमा ने हवाले दे के लिखे हैं. 12 के नाम भी बताए. कब पहले होंगे अली, दूसरा मेरा नवासा हसन, तीसरा मेरा नवासा हुसैन. फिर एक जुमला का, इमामत कभी भी भाइयों में जमा नहीं होगी हसन और हुसैन के बाद. पता नहीं लोग हैं या नहीं, मैं इतना खुल के पेश कर रहा हूँ. सारे नाम बताए, अलकाब बताए, कुन्नियतें बताए, नाम बताए. गिरामी फिर का 7वें का नाम होगा मूसा, क्योंकि आज 7वें इमाम अलैहिस्सलाम की मजलिस है. मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया हूँ ताकि मैं 7वें इमाम के कुछ मुतालिब आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ. सुनना पसंद फरमाएंगे ना? आपकी मोहब्बतों के लिए चंद जुमले पेश कर रहा हूँ. एहतमाम किया, इतनी सर्दी में भी इतने अफराद का आना. मुझे बताया गया कि लाहौर में जितनी आमतौर पर सर्दी पड़ती है उससे ज़्यादा सर्दी है. 1 महीना सर्दी होती है, अभी तो 3रा महीना जा रहा है और सर्दी मुसलसल बरकरार है. ऐज़ान गिरामी ये सिर्फ अक़ीदतें मोहब्बतें, ये सर्दी क्या है? सैलाब आ जाए, तूफान आ जाए,
شیعہ آل محمد سے کبھی دور نہیں ہو سکتے. جو جملے پیش کروں گا عزیزان گرامی، میں نے کل ایک جملہ پیش کیا تھا، کچھ برادران وہاں سے موجود ہیں، اس پوری مجلس سے صرف ایک جملہ لوں گا. امام موسیٰ کاظم کہاں رہے؟ بغداد میں. زندان بھی بغداد میں تھا، اور امام مدینے آتے پھر وہ لوگ لے جاتے، رہائی ملتی، بغداد میں بہت وقت گزارتے. عزیزان گرامی، بغداد کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا بنی عباس کا. بنی عباس کو سن رکھا نا، بنی امیہ بنی عباس، ابتدائی جو دو خاندان جنہوں نے حکومت کی. خاندانی سیاست پہ نہیں بول رہا میں، پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی جب اندر بھجوا دیں گے تو وہ بھی پہنچ جائیں گے. تو دانی گرامی، یہ خاندانی سیاست اسلام میں نئی نہیں ہے. آل محمد کے مقابلے میں بڑے بڑے خاندان لائے گئے. جتنا بھی بڑا خاندان ہو علی کے قدموں کی خاک میں رہے. سب جواب توجہ فرما رہے ہیں نہیں رہا. اشاروں کنایوں میں جو باتیں کہوں گا آپ خود پہنچ جائیے گا. تو بڑے بڑے خاندانوں کو لایا گیا. کون ہے یہ؟ بنو امیہ. یہ کون؟ یہ بنی عباس. بنی عباس بار بار اپنے آپ کو رشتہ دار بتاتے تھے. کس کا؟ سرور کائنات. ہم رشتہ دار ہیں. ہارون الرشید جو قاتل تھا ساتھ میں منگرم، تو امام کی موجودگی میں آتا، امام کو دیکھ کر پھر کہتا السلام علیکم یا ابن عم، اے ہمارے چچا کے بیٹے. کس کو کہتا؟ رسول خدا کو. ذریعہ مقدس پہ کھڑا ہوتا اور کہتا بنو امیہ بنی عباس بھی آ کے رسول خدا کو سلام کرتے تھے. بنو امیہ بنو عباس نہیں ہے مجمع، بنو امیہ اور بنو عباس بھی پیغمبر کی ذریعے پہ سلام کرتے تھے. اب پتہ چلا یہ اس وقت بدعت نہیں تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بدعتیں بنانے والے بہت سے تھے، بہت سے ہیں، لیکن ابھی یہ بدعت نہیں بنا تھا. وہ بھی آتے تھے تو سلام کرتے تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید نے مجمع میں کہا، سارے مسلمانوں کا مجمع، اور پیغمبر کی ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا ابن عم، ہم عباس کی نسل سے ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے تھے، تو آپ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں. سارا مجمع دیکھنے لگا ان کی رشتہ داری ہے رسول خدا سے. امام موسیٰ کاظم کھڑے ہوئے کہا السلام علیکم یا جدہ. نہیں ہے لوگ، وہ کہہ رہا تھا ہمارے چچا کے بیٹے. کتنے دور، 9 نسلوں پہلے چچا کے بیٹے آپ پہ سلام. امام نے کہا اے میرے جد رسول خدا آپ پہ سلام. توجہ، اے ہمارے جد رسول خدا، اے میرے نانا آپ پہ سلام. ہارون نے اعتراض کیا آپ رسول خدا کی نسل سے کیسے ہیں؟ ان کی تو ایک بیٹی تھی فاطمہ. اس کا مطلب ہے 4 بھی بعد میں بنائی گئی ہیں. چلتے رہیں. محبتوں کا ممنون. ایک مرتبہ ہارون کہنے لگا بھئی پیغمبر کی تو ایک ہی بیٹی تھی، آپ تو علی کی نسل سے. تو سارے مسلمان آپ کو کہتے ہیں یبنا رسول اللہ، فرزند رسول، آپ پہ سلام. تو آپ روکا کیجئے، کہا کیجئے نہیں، ہم ہیں فرزند علی، ہم پیغمبر کی نسل سے نہیں ہیں، ہم علی کی نسل سے ہیں. مولا نے فرمایا ہم پیغمبر کی نسل سے بھی ہیں، علی کی نسل سے بھی ہیں. اسی محبت سے چلیے گا، اسی محبت سے. ایک مرتبہ مولا نے کہا ہم ہی پیغمبر کی نسل سے. نہیں، آپ پیغمبر کی بیٹی کی نسل سے. جملہ سنیے. کہا دلیل دیجئے. امام نے کہا اگر پیغمبر اسلام آج تشریف لاتے ہیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں تو رشتہ دو گے؟ تو اس نے فوراً کہا رشتہ دوں گا؟ میں تو خود ہی بیٹی لے کے پہنچ جاؤں گا. بڑے بڑے پیغمبر کے گھر رشتے جانے خود جاتے تھے. میں خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے جاؤں گا. یا رسول اللہ میری بیٹی سے شادی کر لیجیے. کہ لیکن ہم پیغمبر کا رشتہ نہیں دیں گے. کہا لہٰذا باللہ آپ سے افضل کوئی نہیں. مانتے تھے اس لیے
اس لیے ان پہ لعنت ہے کہ جانتے تھے، شناخت کرتے تھے، مانتے تھے کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے، پھر بھی قتل کرتے تھے، پھر بھی زندانوں میں رکھتے تھے. کہا فرزند رسول آپ سے افضل کوئی نہیں، آپ کے خاندان سے بہتر کسی کا خاندان نہیں، تو آپ پیغمبر کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں دیں گے؟ کہا کیونکہ پیغمبر بھی ہماری بیٹی سے شادی نہیں کریں گے، چاہے بیٹے کی نسل ہو چاہے بیٹی کی نسل ہو، وہ اپنی ہی اولاد ہے. قرآن کہتا ہے چاہے تمہارے بیٹے کی اولاد ہو وہ تمہاری اولاد، تمہاری بیٹی کی اولاد تمہاری اولاد. کہا ہم بیٹی کی اولاد ہیں تب بھی ہم پیغمبر کی اولاد ہیں. کہا کوئی دلیل ہے قرآن سے؟ سن رہے ہیں حضرات؟ وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے، گلا ساتھ نہیں دے رہا پھر بھی میں پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، بے شک ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں. اللہ نے گنوانا شروع کیا، اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف. آگے بڑھ کے کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی و موسیٰ و عیسیٰ. ابراہیم کی نسل میں اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، زکریا بھی، یحییٰ بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی. امام نے آیت پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ ہارون کو دیکھا، کہا بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ ہارون نے کہا اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے معجزے سے پیدا کیا تھا. کہا پھر اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں. تو پھر بتا اگر اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں کیسے؟ کہ ماں کی طرف سے پہنچ گیا. عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم اپنی والدہ گرامی مریم سلام اللہ علیہا کی طرف سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں. ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ جس محبت سے دیکھ رہے ہیں میں خون جگر پیش کر رہا ہوں. امام نے فرمایا عیسیٰ میں ابراہیم میں کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے. اتنے ہزار سال کے فاصلے سے عیسیٰ ماں کی طرف سے ذریت ابراہیم، اور ہم تو نبی کی ڈائریکٹ بیٹی ہیں. اقبال فرمایا میرے بھائیوں نے ہم رسول خدا کی مستقیم ڈائریکٹ بیٹی فاطمہ تو زہرا کی نسل سے ہیں. تم پھر بھی سوال کرتے ہو پیغمبر کی ذریت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے گرامی آپ سلامت رہیے. اللہ نے گرامی آپ کی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں امام علیہ السلام کے عظمت، امام کی عظمت کو اور امام کے مقام کو پیش کرنا چاہتا ہوں. امام کے ہر طرف چاروں طرف جاسوس بٹھا دیے گئے. یہ سوال دیں یہاں ہے نا مسئلہ، سجدے میں جاؤ آنکھیں کھلی رکھیں یا بند رکھیں؟ آپ تو پریشان ہو گئے. تھوڑا بہت ہاں ہو کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے آپ گھنٹوں سے بیٹھے. جناب سیدہ کا آنا قبول فرما. تھوڑی سی توجہ کریے. پوچھا خلیفہ وقت سے، خلیفہ صاحب سجدے میں آنکھیں بند رکھیں یا کھلی رکھیں؟ سوچنے لگا کہ مجھے تو پتہ وہ جو قیدی نہیں ہے ہمارے زندان میں، کون سے قیدی؟ قیدی تو بہت ہیں. کہ ایک قیدی الگ ہے، موسیٰ بن جعفر نام ہے. کہا ہاں وہ جو آل محمد سے ہیں، کہاں انہیں دیکھ لو. تو خلیفہ صاحب اگر وہ آنکھیں سجدے میں بند رکھے تو ہم بند رکھیں، کھلی رکھے تو کھلی رکھیں، ان کی بات کو مان لیں؟ کہ نہیں، اگر وہ کھلی رکھتے ہیں سجدے میں تو بند رکھنا، اگر وہ آنکھیں بند رکھتے ہیں تو کھلی رکھنا، یعنی جو وہ کریں اس کا برعکس کرنا. میں اپنے تمام، میں جانتا ہوں میرے کتنے بھائیاں بیٹھے دوسرے مکاتب میں فکر کے، تمام کو دعوت دے رہا ہوں تاریخ اٹھاؤ جہاں بھی آپ کا اہل بیت کے ماننے والوں سے اختلاف ہو. یہ نہ سوچنا ہم نے بدلا، یہ سوچو آپ نے کسی ایسے تو شریعت نہیں دے دی جو آل محمد کا دشمن رہا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ کہیے سلامت رہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو محقق ہیں، وہ میرے جملوں پہ غور کر رہے ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں میں کیا پیش کر رہا ہوں. جو پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا
کہ کیا علی کیسے وضو کرتے ہیں؟ کہ علی کوہنی سے انگلیوں تک. کہ پھر ہمیں علی کے ساتھ نہیں چلنا. میں یہ پڑھوں؟ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں جانتا ہوں الیکشن کا دور ہے، اختلافی باتیں کرنے پہ کچھ بھی ہو سکتا. عزیزان گرامی، یہاں تک کسی نے پوچھا علی کون سے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، تلوار کیسے چلاتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ کہ علی کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ تو مخالف ہیں. کہ وہی تو پوچھ رہا ہوں، جو وہ کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا. اللہ اکبر. اتنا بغض، واہ 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 واہ، اتنا بغض آل محمد علیہ السلام کا، جن کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں ہم پیغمبر کے زمانے میں ان کے بعد مومن و منافق میں جب تمیز کرنا چاہتے تھے علی سے کرتے تھے. ان سے پوچھا علی کے ذریعے کیسے؟ کہ بس ہم نام لیتے تھے، چہرہ بتا دیتا تھا یہ ہے. سب جواب دیجیے گا. توجہ فرما رہے ہیں زندہ نہیں رہا. ساتھ میں میری بہنوں نے بھی مردوں کے لیے نعرہ لگا دیا. شروع ہو گئے تھے. فقہ جعفری کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ امام صادق کا کوئی نیا مکتب ہے. فقہ جعفری ہی فقہ محمدی ہے. فقہ جعفری ہی فقہ علوی ہے، فقہ فاطمی ہے، فقہ حسنی ہے، فقہ حسینی ہے، فقہ سجادی ہے، فقہ باقری ہے، فقہ کاظمی بھی یہی، فقہ رضوی بھی یہی، فقہ تقوی نقوی عسکری مہدوی یہی ہے. ساتویں امام کا زمانہ ہے. اور سے پاکستان کے ایک بہت مشہور کرکٹر، انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے کہ مولانا میں فلاں صوفی سلسلے طریقت کو مانتے ہیں، نقش بندی چلے نام دے سکتے، ان کا نام نہیں بتاؤں گا، ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو میری وجہ سے. نام سے غراز میں رکھوں گا. بہت مشہور ہے، دنیا میں ورلڈ فیمس آدمی ہے. فون آیا، مولانا میں نقش بندی صوفی سلسلے سے 70 سے زیادہ صوفی سلسلے ہیں بھائیوں کے، اور اب تو جو نئے بھی ملا لیں تو 100 سے زیادہ سلسلے ہیں، پیغمبر تک جاتے ہیں. ہر سلسلہ مولا علی پہ جاتا ہے، پھر پیغمبر پہ. دنیا کو پتا ہے بغیر علی کے پیغمبر نہیں ملتے. جسے علی نہ ملے پیغمبر مل ہی نہیں سکتے. میں بہت زیادہ کھل کے پڑھ رہا ہوں.